السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول دیں، کوئی غدار رسول دیوبندی بد مذہب بدعقیدہ میرے سلام کا جواب نہ دے۔ تمام سنی وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، اور جو بھی وفادار رسول ہیں وہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو یہ گفتگو، یہ بات چیت، یہ ویڈیو کیسا لگا، اور سچ اور جھوٹ کی بھی آپ تحقیق کریں، پرکھ کریں، اور یہ بھی دیکھیں کون اپنے نبی کی وفاداری میں بول رہا ہے اور کون نبی کی غداری میں اور مخالفت میں بول رہا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میرا کام کسی کو منوانا نہیں ہے، صرف بتا دینا ہے، سنوا دینا ہے، مخالف کے منہ سے اگلوا دینا ہے، دشمن رسول کے منہ سے اس کے دل کی بات کو نکلوا لینا میرا کام ہوتا ہے، منوانا کسی کو میرا کام نہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں۔ آپ ان لوگوں میں رہنا پسند کرو گے جو اپنے آقا حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرو گے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں طرح طرح کی توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کے شان و عظمت کو گھٹانے کی بات کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی شان پاک میں توہین کرتے ہیں، تمام طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میرا کام صرف بتا دینا تھا، بتا دیا، باقی آپ کا کام ہے آپ کو کن لوگوں میں رہنا ہے، کس جماعت میں رہنا ہے، دشمن رسولوں میں رہنا ہے یا پھر وفادار رسولوں میں رہنا ہے۔ دیوبندی بھی اشرف تھانوی، ننوتوی، گنگوہی ان سب کی تعریف کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، ہم بھی تعریف کرتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب بندوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ آئیے حضرات، ایک نام نہاد اہل حدیث افو خان وہابی الہ آبادی اپنے وعدے میں وعدہ خلافی کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت پڑھ کے سنائیے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت ہوتا ہو۔ میں نے قرآن پاک کی کئی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائیں اور انہوں نے پھر بھی توبہ نہیں کی۔ کوئی بڑا آدمی اگر اپنے کو چھوٹا گنائے، عاجزی اور انکساری دکھائے، اور اس میں بہت ساری وضاحتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منع کیا ہے وہاں پہ عاجزی انکساری کا بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے، دوسرا اللہ رب العزت کی بغیر عطا کے بھی ہو سکتا ہے، وہاں ذاتی کی نفی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی منع فرمایا ہو، اس لیے بھی نفی فرمائی ہو کہ کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں کس کام میں فائدہ ہوگا، کس میں نقصان ہوگا، قیامت کب آئے گی۔ جو باتیں نہیں بتانے کی تھیں ان باتوں کی کنیدیں نکالتے تھے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، خود نہیں کہا۔ خود کیوں نہیں کہا؟ خود اس لیے نہیں کہا کہ اللہ رب العزت اگر فرما دیتا تو وہ مہر ہو جاتی، مگر حضور سے کہلوایا، خود نہیں کہا اللہ رب العزت نے۔ ہاں، جب اپنے نبی کے علم غیب کی شان و عظمت بیان کرنی تھی، اپنے نبی کے کمال کو بیان کرنا تھا، تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں
کہ اے عام لوگوں اپنے علم غیب پر، یعنی عام لوگوں کو اپنا علم غیب عطا کرے، اپنا علم غیب دے، ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ اللہ رب العزت بھی غیب ہی فرما رہا ہے۔ انہوں نے کہا جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، دے دیا، وہ غیب نہیں رہا۔ بہرحال قرآن پاک میں مجھے کوئی ایک ایسی آیت بتائیں جس آیت میں یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو غیب کی بات بتائی تھی اب وہ غیب نہیں رہا، یا اللہ رب العزت کا یہ فرمان دکھائیں کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہو کہ میں نے اپنے نبی کو غیب نہیں دیا۔ اگر ایسی کوئی مجھے خلاصہ آیت بتائیں تو میں مان لوں گا کہ ہاں نبی کو علم غیب نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت خود اعلان فرما رہا ہے، اعلان کر رہا ہے یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ اب بھی یہ وہابی دیوبندی بد مذہب بدعقیدے میرے نبی کے دشمن یہی اعلان کرتے ہیں، یہی گلا پھاڑ پھاڑ کے چیختے ہیں کہ نبی کو غیب نہیں، نبی کو غیب نہیں، نبی کو غیب نہیں۔ مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی جناب کون؟ جی ارے آپ کا وہ صبح کال آئی تھی، نور حسن آپ بول رہے ہیں؟ اچھا تو آپ افو بھائی بول رہے ہیں؟ جی جی اچھا جی افو خان صاحب بتائیں۔ جی سب خیریت سے ہیں؟ بڑھیا اللہ کرم۔ وہ آپ کا ہمارا جو IIF کا جو وہ نمبر ہے ہیلپ لائن کا، اس پہ آپ نے کوئی میسج بھیجا ہے کہ سید اویس نے کوئی نمبر دیا ہے میرا۔ یہ کون ہے سید اویس؟ یہ آپ کی جماعت کے ایک شخص ہیں اچھا اچھا، جو کہ کہاں رہتے ہیں؟ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں کہیں، اچھا سعودی میں رہتے ہیں، رہنے والے انڈیا کے ہیں۔ اچھا اچھا تو انہوں نے آپ کا ہیلپ لائن نمبر دیا تھا، مجھے تو پتہ نہیں کیوں دیا ہے۔ اچھا اچھا جی ابھی آپ کے صاحب کا فون آیا تھا، آپ کی جماعت کے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ تقلید کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں نے ان سے بات کی، میری بات کو سن ہی نہیں رہے تھے، صرف اپنی بات کہے جا رہے تھے۔ میں ان سے کون کیسے بات کرتا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں، میں تو بھائی اتنا چاہتا ہوں کہ سامنے والا اپنی بات بول رہے، میں اپنی بات بول لوں، عوام فیصلہ کر لے گی کہ بھائی مطلب کس کی بات صحیح ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ تو ہماری مانو گے نہیں اور ہم آپ کی نہیں مانیں گے، لیکن جو آڈیو ہوتی ہے جب اس کو آپ اپلوڈ کرو گے اپنے چینل پہ تو بھائی جو عوام میں فیصلہ کر لے گی کون حق بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے، ہم کیوں اپنے آپ سے کہیں کہ نہیں ہم صحیح۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ عوام فیصلہ کر لے گی، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے جو یہ کہا کہ نہ آپ ہماری بات مانو گے نہ ہم آپ کی بات مانیں گے، نہیں، ہم تو آپ کی بات مانیں گے مگر صحیح ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو چلیے آج انشاءاللہ شریعت کے دائرے میں آپ کو بتاتے ہیں، کیا جاننا ہے آپ کو؟ جیسے آپ کی جماعت کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آپ کا تو پتہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، عطا ہے، مگر آپ کی جماعت کے لوگ، اہل حدیث لوگ سب کیا بولتے ہیں، کیا خیر بہرحال الگ الگ نام لیتے ہیں، ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں۔ جی مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کے بتائے سے، اللہ رب العزت کے جنانے سے علم غیب حاصل ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جتنا علم اللہ رب العزت کو ہے اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم یہ بھی نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دیا وہ ان کو حاصل ہے، مگر ساری کائنات سے
اعلیٰ اور افضل علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جی ہاں دیکھیے بھائی، مطلب آپ کی باتوں سے ایسا لگا کہ آپ کو بات کرنی ہے علم غیب کے اوپر، ٹھیک ہے، تو لیکن ابھی جو آپ نے یہ بولا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب دے دیا، تو بس ٹھیک ہے، اب ہم دنیا بھر کی میرے بھائی جو حدیثیں ہیں اور صحابہ کا عقیدہ ہے اس کو چھیڑنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے دعوے پہ ایک قرآن کی آیت پیش کر دیجئے بالکل صاف، ٹھیک ہے، جس میں کوئی نہ میرے بھائی شک ہو، نہ میرے بھائی شبہ ہو، نہ تعویل ہو، بالکل واضح اس میں آ جائے کہ اے نبی ہم نے آپ کو علم غیب عطا کر دیا، تو ہمیں ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اور رہی بات آپ نے جو بھی کہا کہ نہیں آپ لوگ مطلب ایسا بولتے ہو کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، تو ہم لوگ نہیں بولتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں کہ اس زمینوں اور آسمانوں کا جو علم ہے غیب کا وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ جو علم غیب ہے، جو یہ پاور ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو مطلب بھائی وہ انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پسندیدہ، ان میں سے کسی کو بھائی وہ چن کے اطلاع دے دیتا ہے، غیب کی اطلاع خبر دے دیتا ہے، علم غیب نہیں عطا کرتا ہے۔ تو آپ کا ماشاءاللہ دعویٰ ایک دم صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب دے دیا، بس اس کے اوپر کوئی ایک آیت پیش کر دیجئے، سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، ابھی توبہ کر لیں گے، بات ختم۔ چلیے ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات کہی افو بھائی، میں اسی طرح سے بات کرنا بہت اچھا سمجھتا ہوں، پسند کرتا ہوں، تاکہ جب آپ بولیں میں خاموش رہوں، میں بولوں تو آپ خاموش رہیں، ہے نا؟ جی جی، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ایک حوالہ قرآن پاک سے آپ ثابت کر دیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا، جی، ہے نا؟ اگر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان فرمایا نبی کے علم غیب کے تعلق سے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو علم غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں ابھی توبہ کر لوں گا، انشاءاللہ وعدہ ہے میرا۔ سچے دل سے بتائیے، رسول اللہ کو آپ اپنا نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ بالکل میرے بھائی، جو نہ مانے وہ تو دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کو اپنا خالق، اپنا رب، عبادت کرنے والا خدا مانتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل میرے بھائی، اس میں کوئی شک ماشاءاللہ، ہے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، اور ہاں ایک بات اور بتا دیں، جی جی، دیکھیے جو آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا، وہ اللہ رب العزت کے ذاتی علم کے تعلق سے ہے۔ آپ پورے قرآن کو مانتے ہیں، ادھورے بھائی قرآن کو یہاں مانتے پہ آپ ہیں؟ کو ٹوکیں گے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ذاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور نے تو عطا نہیں کیا ہے، تو یہ بے شک، ذاتی بے اور شک۔ عطائی میں جو یہ 420 ہوتی ہے، یہ اپنے کو نہیں کرنا ہے، اپنے کو ایک نہیں۔ واضح آیت چاہیے کہ اے نبی ہم نے آپ کو علم غیب عطا کر دیا، یا علم غیب کی پاور دے دی، یا علم غیب کی طاقت دے دی، سارا معاملہ ہی ختم۔ والی چلیے حدیث میں انشاءاللہ۔ یہ ہے، والے صحابہ نے یہ سب ختم، ایک آیت آئی جی بس معاملہ ہی سارا صاف۔ جی افو خان صاحب، جی، انشاءاللہ میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا، دکھاؤں گا، ماننا نہ ماننا آپ کے نہیں اختیار بھائی میں ہے۔ آپ بالکل نے مانیں تو گے دعویٰ پیارے کیا بھائی، ہے، میں نے آپ وعدہ تو کیا تو وعدہ انشاءاللہ پورا ابھی کریں گے۔ وعدہ، اب میں ایک دم چپ ہوں، آپ آرام سے بتائیے۔ جی بس تھوڑا سا اور بتا دیجیے، آپ پورے قرآن کو مانتے ہیں کہ ادھورے قرآن کو مانتے ہیں؟ بھائی سورہ الفاتحہ سے لے کے سورہ مطلب بھائی وہ ناس تک 114 صورتوں میں میرے بھائی جتنی آیتوں میں جو کچھ بھی آیا ہے، ایک ایک میرے بھائی الفاظ پہ، حروف پہ ایمان ہے میرا، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ہم ان میں سے نہیں ہے کہ بعض آیتوں کو مانتے ہیں اور بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پوری قرآن کو مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو بھائی دل خوش ہو گئے آپ کی بات یہ سن کر، اور میں اسی گفتگو کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، تاکہ جو دونوں طرف سے سکون کے ساتھ بات ہونی چاہیے، ہے نا ابو بھائی؟ جی جی بالکل بالکل۔ آپ نے کہا کہ میں الحمد شریف سے لے کے سورہ والناس تک پورے قرآن کو مانتا ہوں، ہے نا؟ جی جی۔
اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ بتا دیجیے کہ اللہ رب العزت نے کہاں کہا ہے کہ نبی ہم نے آپ کو علم غیب عطا کیا؟ نہیں مطلب بھائی ہمیں بھی تو مطلب بھائی اس چیز کا علم چاہیے نا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے علم غیب اللہ کے نبی کو عطا کیا. مطلب بھائی یہ بات آخر کہاں سے آئی پہلی بار معاشرے میں یا عالموں کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ اس کی کوئی تو بنیاد ہوگی, تو وہ بنیاد خالی ہمارے سامنے آ جائے بات ختم. بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل صحیح کہا, ماشاء اللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں الحمدللہ پورے قرآن کو مانتا ہوں, پورے قرآن پر ایمان رکھتا ہوں. اچھا, اگر کوئی قرآن پاک کے ایک نقطے کا بھی انکار کرے مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ بھائی اگر کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے چاہے آدھا یا ایک آیت یا آدھی آیت, تو میرے بھائی وہ دائرہ اسلام سے باہر کہہ دیا. میں نے تو خالی ایک نقطے کا بولا ہے. اگر ایک نقطے کا بھی, پوری آیت تو بہت بڑی ہو گئی. نقطہ مطلب قرآن کا وہ کسی بھی طریقے سے انکار کرتا ہے تو میرے بھائی یہ انکار کرنا ہو گیا, اور یہ ہو گیا کفر کرنا, وہ اسلام سے باہر ہو گیا. یعنی جس نے قرآن کا انکار کیا وہ کافر ہے. بالکل, بے شک, سبحان اللہ. اس میں جو کوئی شک کرے تو وہ بھی میرے بھائی مطلب سمجھ لو پاگل ہے. بے شک بے شک بے شک, سبحان اللہ. ہاں یار, بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے کہ جو قرآن کا انکار کرے گا وہ پاگل, تو خیر پاگل تو ہوگا ہی ہوگا, وہ کافر ہوگا, مسلمان نہیں ہوگا. نہیں, جو قرآن کا انکار کرے تو وہ تو کافر ہی ہے, اور جو اس کو کافر ماننے میں بھی سوچے سمجھے تو بھائی وہ پاگل, اس کا دماغ نہیں کام کر رہا. ماشاء اللہ یار, دل خوش کر دیا آپ نے. یعنی جس نے قرآن کا انکار کر دیا پھر اگر اس کو کوئی مسلمان مانے وہ پاگل ہے, یہ آپ کا کہنا ہے نا؟ بالکل, ماشاء اللہ. چلیے میں قرآن پاک کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو. جی جی. سورہ عمران آیت نمبر 179 نکال لیجیے آپ. ہاں, سورہ آل عمران آیت نمبر 189. ٹھیک ہے, بتائیے. نہیں 189 نہیں, 79. 79 مطلب ہندی میں کیا بولا میں نے, 89 نہیں بولا, 79. کیا مطلب 79؟ ہاں وہی نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں بتائیے. نہیں, آپ نے 18 بولا ہے نا. ارے ہو سکتا ہے اصل میں یہ ہندی میں یہ 89 اور 79 تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے. ہاں تو 179 تسلی سے. جی ہاں بتائیے کیا لکھا ہے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبیوں میں سے, اپنے رسولوں میں سے, اپنے رسولوں کو جو غیب عطا کیا ہے اس کی شہادت خود اللہ رب العزت سے سن لیجیے, ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے لوگوں, یعنی عام لوگوں, یعنی اللہ تعالیٰ سب کو غیب کا علم نہیں دیتا ہے نا. اے لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے. ہاں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, اس کو چن لیتا ہے. صحیح بات ہے نا. جی, آپ کی طرف کیا ہے ترجمہ, تھوڑا بتائیں گے؟ نہیں دیکھیے, یہاں پہ ترجمہ آپ اور ہمارا والا نہیں ہے, ہم چلیے آپ ہی والا مان لیتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. نہیں, مطلب میں ادھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی تھوڑا بہت میرا بھی دل صبر ہو. آپ بھی ترجمہ کر کے سنا دیجیے. بھائی دیکھیے, ہم تو زیادہ تر میرے بھائی جو ہمارے اعلیٰ حضرت صاحب ہیں انہی کا ترجمہ پڑھتے ہیں, کنز الایمان کا. ٹھیک ہے, اور یہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ہماری بات ہمارے مطلب جو بڑے مطلب جو ہمارے بھائی ہیں بریلوی بھائی, ان سے بات ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کا جو میرے بھائی جو ترجمہ ہے اسی کو یاد ہم نے مطلب بھائی تھوڑا بہت کر لیا ہے. تو اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں تو اسی کا بتاتے ہیں. تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی آپ کو بتا دی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مطلب جو انبیاء ہوتے ہیں, رسول ہوتے ہیں, ان میں سے میرے بھائی چن لیتا ہے اور ان کو غیب کی اطلاع دے دیتا ہے, خبر دے دیتا ہے. اور یہ جو آپ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 179 یہ جو پڑھا ہے, تو آپ کو ایک چیز بھائی ہم انشاءاللہ ایک اصلاح کی نیت سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو قرآن کی جو تفسیر کا جو پہلا اصول ہے
وہ یہ ہے کہ جو قرآن کی تفسیر ہوگی وہ خود قرآن سے ہوگی، اور اس کا دوسرا اصول ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ہوگی۔ تو آئیے پہلا اصول اپلائی کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن کی جو آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس میرے پہ دوسری آیتوں پہ آنا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں کہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کسی پر اپنے مطلب جو علم ہے غیب اس کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کے، تو وہ جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کی اطلاع دے دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے۔ تو اب یہ جو آیت آپ نے بتائی اس سے واضح ہو گیا کہ یہاں پہ علم غیب کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ جو مطلب جو ہونے والی بات ہے اس کی جو اطلاع ہے، خبر ہے، وہ اللہ کے نبی کو دی جا رہی ہے تاکہ اللہ کے نبی صحابہ کو بتا دیں اور صحابہ کے ذریعے امت کو بات پتہ چل جائے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو ماریں گے، قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو یہ سب باتیں یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اطلاع دی اور اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دی۔ تو یہ اس کا معنی ہے، علم غیب نہیں ہے۔ سنیے، علم غیب ہی ہے یہ۔ ہاں آپ نے یہی کہا تو آپ علم غیب نہیں ہے، اسی لیے تو تو کہہ آپ رہے یہ ایک واضح آیت بتائیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو فرمایا ہے علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، یہ غیب نہیں ہے تو پھر کیا ہے حضرت؟ تھوڑا ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ غیب کا علم عطا کرے، ہاں اللہ رب العزت بھی تو یہی فرما رہا ہے نا، غیب کا علم عطا کرے۔ تو غیب کا علم، غیب کی اطلاع، غیب کی خبر، یہی تو ہے بات ہو رہی ہے علم غیب کی۔ شروع میں نے کیا بولا تھا آپ سے، تھوڑا بتائیں گے آپ؟ شاید بھول گئے ہوں آپ۔ نہیں ہمیں یاد ہے، آپ بتائیے کیا بولا تھا میں نے شروع میں؟ آپ نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بتایا؟ نہیں بالکل، جب ہماری شروع میں بات ہوئی، جب آپ نے کال کیا مجھے، وہ تو آڈیو میں بھائی آگے ریکارڈ ہو گیا، انشاءاللہ دوبارہ سن لیں گے۔ اچھا شروع میں نے آپ سے بولا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل ہے، یعنی اللہ کے بتانے سے، اللہ کے جنانے سے۔ تو اسی پہ تو میں نے آپ سے میرے پہ دلیل مانگی تھی اسٹارٹنگ میں ہی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واضح آیت پیش کر دیجیے۔ اس بات کو مانیں گے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے، ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ کس لیے؟ غیب کا علم سکھانے کے لیے، غیب کا علم بتانے کے لیے۔ اب دوسری بات سنیے، دوسری آیت سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، آیت نمبر 89، اور یہ سورت ہے سورہ نحل۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 89۔ اچھا ایک منٹ، ہاں بولیے آپ ترجمہ کیجیے۔ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس قرآن میں اللہ رب العزت نے زمین کا، آسمان کا، سمندر کا، پہاڑوں کا، ہر چیز کا، ساری کائنات کا، جنت کا، دوزخ کا، ہر ایک چیز کا اس میں علم رکھا ہے، جانکاری رکھی ہے کہ نہیں؟ رکھی ہے نا؟ ہاں جو شریعت ہے اس کی جانکاری ہے۔ چلیے وہ چیز ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ، شریعت۔ آپ نے یہ بھی مان لیا کہ قرآن پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا؟ جی ہے نا؟ ہاں بولتے رہیے نور حسن بھائی، آپ آرام سے بولیے، جب ہم انشاءاللہ بولیں گے تب آپ بھی سنیے گا۔ آپ ابھی آرام سے بول لیجیے، آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل ماشاء اللہ۔ مطلب آپ نے جو یہ آیت پیش کی دونوں، ٹھیک ہے، ایک تو میرے بھائی آپ نے اس سے مطلب بھائی وہ جو پہلے پیش کی تھی آل عمران والی،
اور ایک جو ابھی آپ نے پیش کی، مطلب ان دونوں سے علم غیب کہاں ثابت ہو رہا ہے نبی کا؟ کیوں؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. اب جو ابھی آپ نے آیت پیش کی ہے اس میں اعلیٰ حضرت کا مطلب جو بھائی وہ معنی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اور جس دن ہم، ٹھیک ہے، جو مطلب اور جس دن ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر جو یہ قرآن اتارا کی ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے مسلمانوں کو. تو اس میں کہیں سے بھی علم غیب نہیں ہے دور دور تک. آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجیے، اگر اس میں علم غیب ہو تو میرے بھائی ہم کو بتائیے کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں علم غیب. ایک منٹ آپ نے جو یہ پڑھا ہے کہ محبوب ہم ہر امت سے گواہ لیں گے اور تمام امتوں پر کو جو ہے تمام امتوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے. اچھا گواہ بنتا کون ہے، گواہی دیتا کون ہے، تھوڑا بتائیں گے آپ؟ کون دیتا ہے گواہ؟ وہ دیتا ہے جو حاضر ناظر کی بات آ گئی. یہاں پہ حاضر ناظر کی بات آ گئی، آپ نے مسئلہ الگ چھیڑ دیا، مگر میں حاضر ناظر کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی تو میں صرف علم غیب. دیکھیے اس آیت میں حاضر و ناظر میرے بھائی کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس پہ علم غیب ہے، نہ اس میں اللہ کے نبی بھائی وہ مطلب وہ نوری مخلوق ہے، نہ اس آیت میں یہ ہے، نہ ہی اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا، یہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، یہ بھی نہیں ہے. اس آیت میں کچھ نہیں ہے جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. اچھا تو آپ بتا دیں کہ اب اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، آپ ہو سکتا ہے ٹھیک سے مطلب سمجھا نہ پا رہے ہوں، لیکن الحمدللہ مطلب ہم نے بہتوں سے بات کی تو بریلوی لوگ اس آیت سے سامنے والے کو کیا سمجھاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ آپ کیا سمجھانے والے ہیں. اس میں یہ میرے بھائی جو مین پورشن ہے کہ ہم نے تم پر جو یہ قرآن اتارا، یہ ہر چیز کا روشن بیان ہے. اب دوسری آیت میرے بھائی بریلوی بھائی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو مطلب خود کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اے نبی آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو سکھا دیا. تو اس کا مطلب اللہ کے نبی کو علم غیب ہے. تو وہ اس میں کہاں ہے جو آپ پڑھ کچھ رہے ہیں بتا کچھ رہے ہیں، وہ اس میں کہاں ہے حضرت؟ اس آیت سے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اوپر جو مطلب جو یہ آیتیں ہیں قرآن کو اتارا اور یہ روشن بیان ہے. تو روشن بیان ہے اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اے نبی آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا. تو روشن بیان، بتاؤ اللہ کا کلام روشن بیان جس میں سب کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی کو سب سکھا دیا. تو جس کے استاد اللہ ہوں کیا اس کو علم غیب بھی نہیں ہوگا؟ تو وہ اس طریقے کی باتیں پیش کرتے ہیں. اچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ علم غیب تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ میں نہیں تسلیم کرتا ہوں. میں امت کی ماں کے ساتھ ہوں. امت کی ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کل کیا ہوگا جانتے تھے وہ جھوٹا ہے. تو جو بھی بریلوی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا میں اس کو جھوٹا مانتا ہوں کیونکہ میں اپنی امت کی ماں کے ساتھ ہوں. اور اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا کہ میں غیب نہیں جانتا. تو جب اللہ کے نبی خود سے میرے بھائی کہہ رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا تو بات میرے بھائی ایک دم صاف ہو جاتی ہے. اور سب سے اچھی آیت، بہترین بالکل واضح آیت علم غیب کے اوپر جیسے میں آپ سے پوچھ رہا تھا نا ویسے آپ کے پاس تو ہے نہیں، لیکن میں آپ کو انکار کی بھائی میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں. سورہ الانعام آیت نمبر 50 میں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. بس اللہ نے خود ہی میرے بھائی نبی سے کہلوا دیا کہ آپ خود کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. پوری آیت پڑھو پورا ترجمہ پڑھو. پوری آیت پڑھو پورا ترجمہ پڑھو. بھائی اس میں جو مین جو ہم لوگ کا ٹاپک ہے وہ علم غیب ہے نا، تو علم غیب کی پڑھیں گے نا. نہیں اگر آپ میں تو پوری پڑھ دے رہا ہوں، مجھے کوئی دقت نہیں ہے. آیت پڑھ کے چلیے ہم پوری پڑھ دیتے ہیں میرے بھائی، پوری پڑھ دیتے ہیں. سورہ الانعام آیت نمبر 50. اعلیٰ حضرت کا میرے بھائی اس کا ماننا ہے ترجمہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم فرما دو. حضرت آیت پڑھیے آیت پڑھیے. دیکھیے آیت تو عربی میں سب کی سیم ہے نا، آیت پہ میرے بھائی کوئی وہی نہیں ہے. آیت پڑھیے. مسئلہ ہے میرے بھائی علم غیب کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم فرما دو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جان لیتا ہوں۔ اب بتائیے اور پڑھوں اس کے آگے؟ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اور تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور آنکھ والے؟ تو تم غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی بات ہو گئی پوری نا حضرت؟ ہاں پوری ہوگی، لیکن بھائی ابھی تک آپ نے کوئی قرآن کی صاف آیت ہی نہیں دی۔ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں قرآن پاک کی جو آپ نے آیت پڑھی ہے۔ نہیں آیت نہ پڑھی، ترجمہ اس کا بتا دیجئے۔ خیر وہی میں آیت بھی پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ارے آیت تو واضح ہے نا میرے بھائی، سب کے پاس قرآن ہے بھائی، ہر آدمی پڑھتا رہتا ہے۔ مین جو ترجمے سے جو میرے بھائی لوگوں کی سمجھ میں آنا چاہیے، کہاں پہ میرے بھائی 420 ہوئی ہے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجیے، یعنی تم فرما دو، آپ فرما دو، آپ کہہ دو، ہے نا، اس کا یہ ترجمہ آئے گا۔ بہت سارے لوگ تو ترجمہ بھی لڑنے لگتے ہیں۔ نہیں کیا کیا آپ فرما دو، تم فرما دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں۔ یہاں کیا ہے؟ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا، میں نے یہ کبھی کہا ہی نہیں، یعنی حضور نے کبھی نہیں کہا کہ حضور خود بخود غیب جان لیتے ہیں، بلکہ اللہ کے جنانے سے جانتے ہیں۔ نہیں جو یہ میں اپنے آپ، یہ مطلب کون سے عربی کا پورشن آپ نے کیا ترجمہ؟ قرآن کی آیت پڑھی؟ نہیں عربی کا وہ الفاظ آپ بتائیے جس کا آپ نے ترجمہ کیا کہ میں اپنے آپ نہیں جان لیتا۔ تو آپ اس کا پڑھیے نا ترجمہ۔ میں نے تو پڑھ دیا نا۔ آپ نے خیانت کی بتانے میں، کیا چیز آپ نے بتانے میں خیانت کی؟ حضور صلی اللہ میں نے علیہ بھائی وسلم دیکھیے نے، میرے پاس کنزل ایمان جو ہے اس وقت ہے نہیں، کوئی میں کھول کے دیکھ کے نہیں بول رہا ہوں، مجھے جو یاد ہے میں وہ بول رہا ہوں۔ اگر میرے پاس کھلی ہوتی تو میں الفاظ بہ الفاظ پڑھتا، لیکن آپ کے پاس ماشاء اللہ اگر ہے تو آپ کھول کے خود پڑھیے، اور اتنا بتا دیجئے کہ میں اپنے آپ سے یا میں خود سے غیب کو میں نہیں جان لیتا۔ یہ عربی کے کون سے پورشن کا کیا؟ اور مان بھی لیجیے اگر یہ ترجمہ کر دیا نا تو آپ خود ہی اپنے عقیدے سے باطل ہو گئے۔ ایک منٹ، کیونکہ اگر خود سے وہ نہیں جانتے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے، تو یہی تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو بتا دیتا ہے، اس کو علم غیب کہتے نہیں ہے۔ افو بھائی جی آپ نے کہا کہ میں علم غیب کی انکار کی آیت میں پڑھتا ہوں۔ ارے بھائی میرے بھائی بہت بڑی غلطی ہو گئی پیارے بھائی، ایک منٹ میرے پیارے بھائی، علم غیب پہ ہم لوگ اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں، ابھی تک یہی نہیں میرے بھائی معلوم ہوا علم غیب آپ کے نزدیک مطلب کس کو کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک کس کو کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے نزدیک کیا کہتے ہیں، تاکہ اس کے بعد مطلب کل کو یہ نہ ہو کہ آپ جس کو علم غیب کہہ رہے ہیں بھائی ہم اس کو مطلب بھائی اطلاع بول رہے ہیں غیب کی۔ تو اس لیے بھائی علم غیب کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسا علم جو بنا مطلب کوئی کے مطلب وہ ذریعے کے چھونے کے یا محسوس کرنے کے لیے، عام طور پہ اس کو بولتے ہیں حواس خمسہ، ٹھیک ہے؟ تو علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ ایسا علم جو بنا حواس خمسہ کے پتہ چل جائے، تو یہ مطلب اس کو علم غیب مانتے ہیں۔ اب آپ کس کو علم غیب مانتے ہیں آپ بتا دیجیے۔ عام زبان میں اس کی تعریف کیا ہوگی؟ چھپی ہوئی چیز کو علم غیب کہا جاتا ہے کہ ڈھکی ہوئی چیز کو علم غیب کہا جاتا ہے؟ نہیں وہ عام زبان میں نہیں، وہ تو میرے بھائی الگ مانا ہو گیا لغت کا، ہم اصطلاحی مانا بتا رہے ہیں۔ اچھا لغت میں کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنا، یعنی کہ مطلب اگر کوئی چھپی ہوئی بات ہے اور وہ ہم کو پتا چل گئی، ہم نے بتا دیا، تو وہ میرے بھائی کیا ہو جائے گا؟ وہ علم غیب، یعنی کہ وہ چیز وہ ہونے والی تھی، چھپی ہوئی تھی، لیکن میں نے پہلے بتا دیا، اس کو ظاہر کر دیا، تو وہ علم غیب ہو گیا۔ تو وہ تو عام طور کا مطلب اس کو عام طور پہ کہتے ہیں لغوی معنی۔ یہاں بات چل رہی ہے اصطلاحی دین میں علم غیب کی۔ دین میں علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ ایسا علم جو بنا حواس خمسہ کے کسی کو پتہ چل جائے، اور ایسا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ کے سوا زمینوں اور آسمان کا علم غیب
وہ کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھیے غیب کی بات آ رہی ہے، غیب کی ہے نا. ہاں اب آپ اپنے علم غیب کی تعریف بتا دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ آیت پڑھیے. چھپی ہوئی چیز کو بولا جاتا ہے یا پھر جو سامنے چیز دکھ رہی ہے اس کو غیب کہا جائے گا. جو چیز دکھ رہی ہے اس کو غیب کہا جائے گا، یا جو چیز چھپی ہوئی ہے جس کو کوئی کسی طرح سے دیکھ نہیں سکتا بھائی نور حسن بھائی، کو غیب کہا جائے گا. ایک بار پھر سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اطمینان سے سوال کو میرے بھائی سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ آپ بھی مانتے ہو کہ جو باتیں تھیں چھپی ہوئی وہ اللہ کے نبی کو معلوم ہوئی؟ یہی ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جو میرے بھائی چھپی ہوئی باتیں تھی، غیب کی باتیں تھی، وہ معلوم ہوئی. لیکن اب اس کو ہم دونوں لوگ نے جو وہ نام دیا، وہ یہ کس کی ویٹنگ آ رہی ہے؟ ایک منٹ. ہاں، تو اس کو میرے بھائی ہم دونوں نے جو نام دیا ہے، آپ نے اس کو نام دے دیا علم غیب عطائی، اور ہم نے اس کو جو میرے بھائی نام دیا وہ دیا ہے جو اطلاع ہے، خبر ہے غیب کی وہ. تو اب ہم لوگ کو یہ پہلے جو علم غیب ہے اس کو سمجھنا پڑے گا ایکچوئل علم غیب کیا ہے، کیونکہ عقیدہ ہم دونوں کا سیم ہے، اس کو ماننے کا جو انداز ہے اس میں فرق ہے. دیکھیے، یعنی آپ نے بھی مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر کی اطلاع ہے. بالکل بھائی، کیونکہ یعنی سب کچھ تو ہم کو اللہ کے نبی نے میرے بھائی بتایا. معراج کی رات پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں، بھائی وہ نماز پڑھ رہے ہیں. آدم علیہ السلام کو دیکھا، ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی نے سب دیکھا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، کون سا عذاب ہو رہا ہے. جو ہونے والی باتیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایسا ہوگا، دجال کو ماریں گے، قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، یاجوج ماجوج آئیں گے. یہ سب باتیں ہم کو اللہ کے نبی نے بتائی. لیکن ہمارا ماننا یہ کہ یہ واضح اللہ تعالیٰ نے بیسک بات بتا دی ہے کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا جو اس پر وہی کی جاتی ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے کوئی بات نہیں کہے دین میں. جو اللہ کی طرف سے بات تھی، اس کی جو اطلاع تھی، وہ اللہ کے نبی نے سب کو دے دی. تو ہم اس کو کہتے ہیں علم غیب صرف اللہ کو ہے، اور غیب کی جو اطلاع ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے جو پسندیدہ انبیاء رسول میں سے وہ چن کے اندر کی بات بتا دیتا ہے. لیکن اب آپ لوگ نے اس کا نام دے دیا عطائی علم غیب. تو علم غیب تو صرف اللہ کو ہے، تو اس میں ذاتی عطائی والا کھیل کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے، جسے آپ نے کہا کہ ہم اس کو اطلاعی خبر مانتے ہیں، اطلاعی غیب مانتے ہیں. نہیں یعنی ایک مثال نہیں بھائی اطلاعی بھائی وہ غیب نہیں، غیب کی اطلاع دینا. اطلاع عام طور پہ میرے بھائی کس کو کہتے ہیں کہ میرے بھائی کسی کا انتقال ہو گیا، میں نے آپ کو اطلاع کر دی. تو یہ ایک میرے بھائی کیا ہوا کہ ایک بات تھی، ٹھیک ہے، اس کی اطلاع ہم نے دے دی، خبر آپ کو دے دی. تو ہم اس کو بعض اتنا مانتے ہیں کہ جو غیب کی باتیں تھیں، اس کی جو اطلاع تھی، خبر تھی، وہ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے ہوتی رہتی تھی. یہ اس پہ ہمارا ایمان ہے. جو اس کو نہ مانے وہ میرے بھائی دائرہ اسلام سے باہر ہے. لیکن اب ہم اس میرے بھائی خبر کو ہم علم غیب کہہ دیں کہ نہیں، اللہ کے نبی کو خود سے پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، بنا حواس سے خمسہ کے پتہ چل گیا، تو اس کو کہنا پڑے گا کہ یہ بھائی علم غیب عطائی ہے. تو یہ عطائی علم غیب ہم نہیں مانتے. میں نے آپ کو 500 روپے دیے، جب تک میرے پاس تھے وہ 500 روپے تھے، میں نے آپ کو 500 روپے دے دیے، وہ 500 روپے نہیں رہے کیا؟ نہیں، بالکل رہیں گے. لیکن وہ میرے بھائی وہ میرے پاس خود سے تھوڑی نہ آگے بنا حواس سے خمسہ کے، میں نے آپ کو وہ آپ کے ذریعے مجھے ملے نا. یعنی کہ آپ نے اپنے 500 کا رہیں گے یا نوٹ ہمیں دے دیا، ہو جائیں گے یا بڑھ جائیں گے. بھائی دیکھیے، اگر اس طریقے سے آپ کو میرے بھائی یہ منطق قیاس سے ثابت کرنا ہے بنا دلیل کے، اس طریقے کے منطق قیاس بھائی ہم بھی اسٹارٹ کر دیں گے تو آپ کو ہوگا افو بھائی دیکھو کہاں کی بات کہاں پہنچ گئی. نہیں افو بھائی، میں تو بڑے اطمینان سے، بڑے اچھے انداز سے، آپ سے نرم انداز سے بات کر رہا ہوں. اور یہ جو منطق آپ نے بیچ میں جو یہ ڈال دیا نا کہ نہیں یہ 500 کا نوٹ 500 بنوا، اگر آپ میری ایک بدتمیزی دکھا دیں گے تو میں بھائی بدتمیزی کی بات ہی نہیں. جب میں آپ سے بالکل میرے بھائی اطمینان سے بالکل ایک دم مین مدعے کی بات کر رہا ہوں، ایک دم دلائل کی روشنی میں. آپ بھی اطمینان سے کر رہے ہیں تو میں بھی اطمینان سے کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں. تو یہ بتائیے، یہ 500 کا نوٹ آپ نے ہم کو دیا، ٹھیک، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہو کہ میں نے آپ کو 500 کا نوٹ دیا، تو وہ 500 کا نوٹ ہی رہے گا، ٹھیک. اسی طریقے سے جو میرے بھائی چھپی ہوئی باتوں کا جو میرے بھائی اطلاع تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دیا، ٹھیک.
لیکن اب وہ کہاں رہ گئی میرے بھائی چھپی ہوئی؟ یہ بتائیے. اگر اللہ کے نبی نے تو کھول دیا. اب اس کی مثال ہم ایسے دیں گے آپ کے 500 کی نوٹ سے کہ آپ نے ہمیں 500 روپے دیے, میں نے 500 روپے آپ کے میرے بھائی لوگوں میں بانٹ دیے, تو اب میرے پاس اپنے 500 روپے نہیں بچے, وہ 500 روپے آپ ہی کے تھے. اچھا ایک منٹ, آپ حافظ ہو؟ نہیں. اچھا, رسول اللہ تو حافظ ہیں؟ ہاں بالکل, الحمدللہ. اللہ رب العزت حافظ ہے؟ ہاں بالکل, ہے نا. کوئی شک؟ کوئی شک نہیں. آج بھی اس دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ حافظ ہیں. ہاں, اور مولوی بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, سب ہیں, لیکن علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ رب العزت حافظ ہے, اس نے اپنے حبیب کو حافظ بنایا اور اس کا علم بھی دیا. مگر آج بہت سارے حافظ ہیں, حافظ تو ہیں مگر اس کا پورا علم, اس کی جو پوری تحقیق ہے نا, وہ نہیں ہے. اس کو حافظ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بھائی پھر واپس آئیے ٹاپک پہ, علم غیب پہ آئیے. اللہ تعالیٰ حافظ ہے تو آج کے حافظ بھی حافظ ہیں, وہ بات الگ ہے. وہ دونوں میں فرق آپ کو بھی معلوم ہے, کتنا بڑا فرق ہے, ہمیں بھی معلوم ہے. تو حضور کو بھی حافظ کہا جائے گا, اللہ بھی حافظ ہے. یہاں کوئی, ارے بھائی یہ بتا دیجیے, آپ جو اتنی دیر سے ہم کو سمجھا رہے ہیں, کیا یہ سب باتیں کیا اللہ کے نبی کی سمجھ میں نہیں آئی؟ معاذ اللہ. اچھا ایک منٹ, اللہ کے نبی کی بیوی کی سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک منٹ, قرآن کی بات آپ مانیں گے؟ تو آپ اتنی دیر سے وہی تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں میرے حدیثوں پہ جانے ہی نہیں چاہ رہا ہوں, ابھی میں صحابہ کے عقیدے پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں, نہیں بہت بھاری پڑ جائے گا. ابھی تو میں خالی اتنے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک قرآن کی واضح آیت پیش کر دیجئے. میں نے کوئی مطلب کہ آپ سے بہت بڑی دولت مانگ لی ہے کیا؟ جیسے میں نے آیت پیش کی ہے جس میں صاف اترا ہوا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا, ویسی کوئی آیت پیش کیجئے کہ اے نبی ہم نے آپ کو علم غیب عطا کر دیا. ایک منٹ, آپ مجھے جیسے آپ نے یہ کہا, حضور نے یہاں پہ خود کہا نا, حضور خود اپنی عاجزی انکساری بیان کر رہے ہیں. لیجیے بھائی, خدا نے خود کیوں نہیں کہا کہ میں نے اپنے نبی کو غیب نہیں دیا؟ ایک منٹ, خدا نے خود کیوں نہیں کہا کہ میں نے اپنے نبی کو غیب نہیں دیا؟ خدا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو غیب دیا. کہاں دیا؟ اور اللہ کیوں لیتا ہے اپنے نبیوں کو, جس کو جس قدر چاہے علم غیب عطا کرے, علم غیب عطا کرے. بھائی یہی تو میں چاہ رہا ہوں, یہی آیت پیش کر دیجئے, میں ابھی توبہ کر لیتا ہوں, علم غیب عطا کرے. سنیے, ابھی سنیے, میں نے جو پہلے آیت پڑھی وہ بھی یہی پڑھی. بھائی اللہ کے بندے غیب کی اطلاع دے دیتا ہے, خبر دے دیتا ہے, آپ نے اس کو میرے بھائی اپنی عقل سے بنا لیا, علم غیب عطا ہی دے دیتا ہے. غیب کا علم عطا کرے, غیب کا علم عطا آپ کرے. کے حافظ احسان اقبال قادری صاحب نے ٹھیک ہے یہی ترجمہ پڑھا تھا کہ غیب کی اطلاع دے دیتا ہے. کر رہے ہو, پہلے اطمینان سے بات کر رہے تھے, اب نہیں کر رہے ہو. میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو, چپ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. سورہ جن آیت نمبر 27. غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کے. غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. تو یہاں پہ کیا فرما رہا اللہ رب العزت؟ یہاں اللہ رب العزت اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم کا, غیب کا علم عطا کر دیتا ہے, بتا دیتا ہے. یہ قرآن کی واضح آیت میں نے آپ کو بتائی. اچھا, مطلب آپ بتانے کو, اطلاع کو آپ اپنے وہاں کہتے ہیں عطا کر دیتا ہے, تو گویا ہم لوگ کا عقیدہ سیم ہے. ایک منٹ بھائی ہم سمجھ رہے, دیکھیے ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ کا اور ہمارا عقیدہ لگ بھگ سیم ہے, خالی اس کو بیان کرنے کا انداز الگ ہے. دیکھیے حضرات, جی بتائیے. میں آپ کو بڑے اچھے انداز میں, بڑے پیارے انداز میں, بڑی میٹھی آواز میں آپ کو یہ نہیں ماشاء اللہ قرآن آپ نے بہت اچھا پڑھا, اللہ آپ کو اچھا رکھے اور کامیاب کرے. میں قرآن تو اچھا نہیں پڑھ پاتا اتنا. نہیں قرآن ماشاء اللہ اچھا پڑھا, میں کوئی جھوٹی تعریف میں نہیں کرتا ہوں. آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. بات کر رہا ہوں میں آپ سے, اچھے سے بات کر رہا ہوں, پیار سے بات کر رہا ہوں, اور اپنے نبی کی وہ تعریف بیان کر رہا ہوں جو قرآن نے بیان کی ہے. اب دوسری آیت سن لیجیے اس کی.
پھر میں آپ سے کچھ معلوم کروں گا، پوچھوں گا، پھر وہ آپ اس کو بتا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بضنین. یہ سورہ تکویر ہے، آیت نمبر 24 ہے. اللہ رب العزت کا قرآن میں اعلان ہے، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، یعنی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوسی نہیں کرتے، یعنی خوب غیب کی باتیں بتاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. سمجھ رہے جناب؟ جی بالکل میرے بھائی، اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ہاں اللہ کے نبی بے شک کنجوس بھائی وہ نہیں ہے غیب بتانے میں. تو اس کا معنی آپ نے یہ لے لیا کہ اللہ کے نبی کو عطا علم غیب ہے. ہاں بالکل. تو یہ معنی کون سے صحابہ نے لیا، یا اللہ کے نبی نے کون سے صحابہ کو میرے بھائی مطلب اس آیت میں کہا کہ ہاں دیکھو مجھے عطا علم غیب ہے؟ اچھا ایک منٹ، اس آیت کا میرے بھائی جو حقیقی معنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ ایک منٹ افو بھائی میری بات سنیں گے؟ افو بھائی اب بھائی دیکھیے آپ ماشاءاللہ آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں، میں اس کو بھی سن رہا ہوں، ترجمہ بھی پڑھ رہا ہوں، اس کو بھی سن رہا ہوں، لیکن اب جہاں غلط آپ بولیں گے تو وہاں تھوڑا تو میرا سن لیجئے، پھر آپ آرام سے بولیے گا. سنائیے بھائی جو آپ نے یہ جو آپ نے مطلب یہ کون سی تھی سورہ تکویر کی آیت نمبر 24، اس میں یہ آتا ہے کہ اور مطلب جو یہ نبی ہیں وہ غیب بتانے میں مطلب جو وہ عام طور پہ کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، وہ نہیں، یعنی کنجوسی نہیں کرتے، یعنی خوب غیب کی باتیں بتاتے ہیں. خوب غیب کی بات بتاتے نہیں. اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو باتیں اللہ کے نبی کو پہنچائی جاتی ہیں وہ اللہ کے نبی اس میں کنجوسی مطلب کنجوسی نہیں کرتے ہیں کہ آدھی بات بتائیں آدھی بات مطلب بھائی اس کو کھا جائیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اسی تعلق سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اوپن بیان کر دیا تھا بخاری شریف کی حدیث سے، حدیث کا نمبر ہے 4855. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اسی لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے مطلب اس چیز کا انکار کیا؟ نہیں، آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ اگر میں اپنی امت کی ماں کا جو عقیدہ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں بھائی صحابہ کی استاد تھی ہماری امی جان. جی تو جو چیز ہم اپنی امی کی بات بتائیں گے نا، دیکھتے ہیں نبی کے ساتھ میرے بھائی امی عائشہ رہتی تھی نا، تو امی عائشہ کو زیادہ پتا ہوگا یا ہمیں اور آپ کو پتا ہوگا؟ ہم لوگ تو بہت بعد میں آئے. تو یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی جو میرے بھائی عورت تھی، بیوی تھی، اور آپ کی اور ہماری امت کی جو ماں ہیں، انہوں نے کیا فرمایا وہ تو سن لیجئے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ٹھیک ہے دین کی بات بتانے میں کوئی چیز کو چھپا لیا تو وہ جھوٹا ہے. تو یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جو غیب کی باتیں ہیں اس کو بتانے میں کوئی کنجوسی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اللہ کے نبی کو بتایا سب اللہ کے نبی نے امت کو بتا دیا، اور اللہ کے نبی نے خود کہا ٹھیک ہے میرے بھائی مطلب وہ اس سمے بھائی وہ عاشورہ کا ماحول تھا، اللہ کے نبی میرے بھائی وہ دے رہے تھے خطبہ، لاکھوں صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے صرف ایک سوال پوچھا کیا میں نے تم تک سارا دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا. تو اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی اور اٹھایا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. تو اللہ کے نبی غیب بتانے میں بالکل میرے بھائی نہ تو کنجوس تھے، نہ میرے بھائی انہوں نے آدھی بات بتائی آدھی چھپا لی. یہ آیت سے ثابت ہو رہا ہے اس میں اللہ کے نبی کو عطا علم غیب تھا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ آپ لوگ بات کرتے ہو املی کی اور دلیل دیتے ہو انگور کی، تو آپ بات کو سمجھیے پیارے بھائی. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تو فرماتی ہیں کہ جو ہم نہیں دیکھتے وہ نبی دیکھتے ہیں. ہاں تو اس میں کیا دقت ہے؟ اس میں کیا دقت ہے جب حضرت اما عائشہ جس چیز کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، جو چیز حضرت اما عائشہ سے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی وہ نبی نہیں ہے نا، وہ نبی کی بیوی ہے، نبی نہیں ہے. وہ یہی تو غیب ہے. پھر جو چیز ہم نہ دیکھیں اور رسول اللہ تو نبی جو غیب دیکھتا ہے وہی تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کہا ہے نا کہ میں اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کی اطلاع دے دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے، تبھی تو نبی کو پتہ چلتا ہے. اچھا یہ بتائیں، جب اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا بخاری کی حدیث ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا ان 5 باتوں کو کوئی نہیں جانتا. اس میں پہلی بات کیا ہے کہ
انسان کو موت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ٹھیک ہے، اور مطلب جو ماں کے پیٹ میں وہ کیا ہے، اور اس طریقے کی 5 باتیں اس میں آئی ہوئی ہے، قیامت کب آئے گی، انسان کو موت کب آئے گی. تو یہ سب باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے نبی نہیں جانتے نا. اگر عطائی علم غیب ہوتا تو اللہ کے نبی بتا دیتے، یہاں دیکھو بارش ہو جائے گی 1 گھنٹے بعد، ہاں دیکھو میرے بھائی وہ جو ماں کے پیٹ میں وہ اولاد مطلب کیسی ہوگی، کیا ہوگی، ٹھیک ہے، انسان کو موت کب آئے گی، اور یہاں تک کہ جو قیامت ہے، قیامت کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ سب باتیں دیکھیے، ہم نے آپ سے کیا کہا تھا اسٹارٹنگ میں، آپ کا عقیدہ ہمارا عقیدہ میرے بھائی 50% بالکل سیم ہے، لیکن میرے بھائی 50% کے بعد سے اس کی جو اصطلاح ہے اس میں ہم لوگ میں میرے بھائی فرق ہو رہا ہے. مطلب ہم جس چیز کو کہتے ہیں کہ غیب کی اطلاع، آپ لوگ اس کو کہتے ہیں عطائی علم غیب، بس اتنا فرق ہے. باقی 50% تو میرے بھائی جو بیسک ہے وہ آپ کا ہمارا میرے بھائی سیم ہے. اب آپ کی جو اصطلاح ہے اور ہماری اصطلاح ہے اس کے فرق کو مان رہے ہیں. دیکھیے افو خان صاحب بھائی جی، آپ ایک اما عائشہ کی ایک بات کو مان رہے ہیں، دوسری کو نہیں مان رہے ہیں. بھائی میں نے انکار کیا اس کا؟ بالکل کیا آپ نے. کیا انکار کیا؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ سب چیزیں دیکھ لیتے تھے جو ہم نہیں دیکھ پاتے تھے. میں تو اس چیز کو مانتا ہی ہوں. تو یہی تو غیر اللہ کے نبی تو میرے بھائی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. جو ہم سے چھپا ہے اور ہمارے نبی جان رہے ہیں، تو وہ کیسے جان رہے ہیں؟ یہی تو بات ہے، سوال ہے. اللہ کی عطا سے جان رہے ہیں، اللہ کے بتانے سے جان رہے ہیں، اللہ کے دکھانے سے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، اسی کو تو ہم کہتے ہیں غیب کی اطلاع. اللہ جو بتاتا ہے اسی کو تو اطلاع کہتے ہیں. دیکھیے اب آپ نے بہت اچھا جملہ کہا، اللہ کی عطا سے، اللہ کے مطلب بھائی وہ بتانے سے. اسی کو تو ہم نے کہا کہ اللہ کی اطلاع سے، اللہ کی خبر سے. اللہ نے جو اطلاع دی، خبر دی، جو بتایا، وہی تو اللہ کے نبی نے دیکھا، سنا اور امت کو بتایا. تو اس میں علم غیب عطائی کہاں سے آ گیا؟ کیوں؟ اچھا یہ بتائیں، غیب چھپی ہوئی ابھی خود ہی آپ نے کہا ہے اپنے منہ سے غیب کہ اللہ کے بتانے سے. اور یہی چیز میں بھی آپ کو میرے بالکل شروعات سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اطلاع دی غیب کی، علم غیب کی پاور بھائی وہ نہیں دی. ایک منٹ، آپ کو میں مردہ کہوں، آپ اپنے آپ کو مردہ مانیں گے؟ آپ کو میں کہوں تو آپ اپنے آپ کو مردہ مانیں گے؟ بھائی اگر آپ میرے کو کہیں گے مردہ تو بھائی میں انتظار کروں گا اپنی موت کا. جب میرے بھائی ہو جاؤں گا مردہ تو مان لوں گا. ابھی کی بات ہو رہی ہے، ہم اور آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مردہ ہو. نہیں وہ نہیں بھیا، جو مردہ ہوتے ہیں فون پہ بات نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے. تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائی زندہ ہیں، ساتھ میرے بھائی لے رہے ہیں، تبھی تو بات کر رہے ہیں. آپ خود بخود زندہ ہو کہ اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہو؟ اب یہ تو میرے بھائی جو واقعی تھوڑا بہت بھی ایمان ہوگا تو وہ اتنے ہی کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے بھائی زندہ ہے. جب تم اللہ کی مرضی سے زندہ ہو، اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہو، تو پھر زندہ کہاں ہو؟ مردہ ہو. کیوں مردہ ہے؟ جب اللہ کے بتانے سے علم غیب نہیں ہے تو پھر آپ زندہ نہیں ہو. اچھا یہ منطق تھا تو پہلے بتاتے نا بھائی. دیکھیے منطق نہیں ہے، یہ منطق نہیں ہے. میں نے دیکھیے یہ سب جو مثالیں ہیں نا، مثالیں کہیں کی سر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے، ایسی سینکڑوں مثالیں ابھی ہم دے سکتے ہیں. دیکھیے افو صاحب، فیصلہ آپ کے اوپر ہے. قرآن کی میں نے آیت آپ کو بھائی، قرآن کی جو آپ سے ہم نے جو آیت مانگی تھی واضح، وہ ایک بھی آپ نے پیش نہیں کی، اور جتنی آیتیں آپ نے پیش کی سب کا الحمدللہ آپ کو جو حقیقی معنی ہے بتایا ہے. جس طرح کی ایک منٹ، جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں اسی طرح کی میں آپ سے بات کہہ دوں. اب قرآن پاک میں ایک آیت مجھے بتائیں جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم نہیں دیا، میں نے اپنے نبیوں کو غیب نہیں سکھایا، غیب نہیں بتایا. وہ تو پہلے آپ کو بتا دی نا، سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 میں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. نہیں، اگر میں غیب جانتا تو میں اپنے لیے جو بھلائی تھی اس کو اللہ کے بتانے سے. دیکھیے اب آپ میرے بھائی اب رب العزت کی بات اب آپ بولنے نہیں دے رہے میرے بھائی. کیا ہو گیا آپ کو؟ اگر آپ کو فون کاٹنا ہے، ایک منٹ، اگر آپ کو فون کاٹنا ہے تو آپ فون کاٹ دیجیے میرے بھائی، لیکن کم سے کم سامنے والے کو بولنے تو دیجیے. نہیں، اب یہ کون سی بات ہوتی ہے بھائی؟ بڑا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا گنائے وہ چھوٹا ہو جائے گا. مطلب آپ کو بولنے ہم کو دینا نہیں ہے، آپ اکیلے بولو گے. میں تو آپ کی سن رہا ہوں نا، میں کہاں آپ کے ساتھ مطلب کر رہا ہوں.
آپ بولتے تو میں چپ جاتا ہوں. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, سن تو لیجیے. ابھی آپ نے کہا کہ ایک آیت بھائی آپ ہی ہم کو بھائی بتا دو, تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب دیکھیے اب پھر بولنے لگے. میں نفی کی آیت پیش کر رہا ہوں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے بھائی فرما دیا سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں کیا کہ اس زمینوں اور آسمان کا جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ہو گیا میرے بھائی, یہ ہوگی پہلی بات. دوسری آیت میں کیا آتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 میں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے خود پہلے بتا دیا کہ جو علم غیب ہے وہ صرف اللہ کو ہے, اور دوسری جگہ یہ بھی میرے بھائی واضح کر دیا کہ اے نبی آپ بھی کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا. اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت کا جو آپ نے میرے بھائی آپ نے جو بھی پیش کی تھی, ٹھیک ہے, یہ 179 اس میں بھی اطلاع کے بارے میں آیا ہے, علم غیب کے بارے میں آیا ہے. آپ نے قرآن میں اختلاف پیدا کر دیا. اللہ رب العزت قرآن میں اختلاف نہیں ہے, آپ کی جو سوچ ہے نا اصطلاح ہے اس میں اختلاف ہے. سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116, سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 123, سورہ اس میں آتا ہے جن میں آیت نمبر 26-27 میں, ٹھیک ہے. تو کتنی آیتیں ہیں جس میں میرے بھائی غیب کی اطلاع کے بارے میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, خبر کے بارے میں آ رہا ہے, وہ سب آپ نہیں سنتے ہو. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہاں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا. ہاں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہہ دیا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 میں, 116 میں اور 117 میں, اور سورہ ہود کی آیت نمبر 25, 26, 27, 28, 29, 30 اور 31 میں کہ کوئی نبی بھی غیب کو نہیں جانتا. یہ تک اللہ نے بتا دیا کہ کوئی نبی غیب کو نہیں جانتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی امت کے لوگوں سے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں. آیت پڑھ, آیت بتائیے. میں آیت پڑھوں؟ نہیں پڑھیے, نہیں حوالہ اس کا دیجیے خالی بس. چلیے آیت بھی پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. سنیا بھائی اس کا حوالہ اگر آپ دے دیں گے تو میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. اب میرے کو عربی کا میں اتنا بڑا اسکالر تو ہوں نہیں کہ آیت کو سن کے ترجمہ کر دوں. بھائی جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے وہی بتائیں گے آپ کو. اللہ کے نبی, ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی, ٹھیک ہے, جو باتیں تھی غیب کی اس کو نہیں جانتے تھے. یہ قرآن میں کم سے کم 18 آیتیں ہیں, اور ایک ایک آیت آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 44, سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50, سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188. اور یہ جو میرے بھائی آیت ہے نا, یہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجیے. دیکھیے, اچھا یہ بتائیں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت کیوں ہے, یہ بتائیں آپ. اب دیکھیے آپ کا جن جاگ گیا نا, پاس ایمان وہ لے کے جاؤ. اب جن آپ کا جاگ گیا نا بھائی, اسلام کی دعوت نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, اب آپ کا جن جاگ گیا ہو تو بتائیے بھائی, آپ کا علاج کریں پھر. نہیں میں نے گالی بک دی آپ کو کیا؟ مطلب آپ اتنی بڑی تہمت باندھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے معاذ اللہ ہم کو نفرت ہے. نفرت تو بریلویوں کو ہے کہ وہ میرے بھائی زبردستی اللہ کے نبی کو علم غیب دیے دے رہے ہیں. میں تو جو اللہ نے میرے بھائی نہیں دیا وہ بریلوی کون ہوتے ہیں دینے والے؟ قرآن سے شاہد ہے, قرآن سے گواہی مل رہی ہے. تو میں کہہ تو رہا ہوں کہ اگر واقعی آپ کے اندر, بھائی ایک منٹ, واقعی اگر آپ کے اندر تھوڑی بھی انسانیت ہے تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 ابھی ترجمہ میرے بھائی اسی آڈیو میں آپ پڑھ دو, اگر آپ کی ہمت ہے تو ابھی پڑھ دو. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188. ابھی پڑھ دو اس کا ترجمہ. ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا
إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا تكثرت من الخير وما مسني السوء. پڑھنے میں کسی ہوگی تو بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے, باریک ہے اس میں. سورہ بھائی میں کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ پڑھ دیجئے, آڈیو کو لمبی نہ کیجیے. آپ کو آیت سے اتنی نفرت کیوں ہو رہی؟ ارے بھائی آیت, پھر میں نے کہا اختلاف میرے بھائی قرآن کے عربی جو متن ہے اس پہ کسی کا نہیں ہے. عربی آپ بھی میرے بھائی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. ایک منٹ دیکھیے, جیسے میری کوئی بات ہے, میں اپنے آپ کو نیچا دکھا رہا ہوں, نیچا بتا رہا ہوں, نیچا گنا رہا ہوں, وہ صحیح ہوگا. یا جو میرا بڑا ہے, جو میرا استاد ہے, وہ میری چلیے بھائی میں آپ کو میرے پہ بتا دیتا ہوں ترجمہ پڑھ کے اعلیٰ حضرت کا, ٹھیک ہے. آپ میرے پہ کبھی نہیں پڑھو گے, کیونکہ جو بھی بریلوی سے میں کہتا ہوں کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 پڑھو, وہ کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے. آپ بھاگنا چاہ رہے ہو. اس میں اترا ہوا ہے کہ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا جو اس کا مالک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مختار ہوتا ہے, وہ میں نہیں ہوں, مگر جو اللہ چاہے. اور اگر میں مگر جو اللہ چاہے تو اگلا ترجمہ کیا ہے اسی آیت کا, اور اگر میں غیب کو جان لیا کرتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سی بھلائی کو جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی, اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا, غیب کو جان لیا کرتا تو میں کبھی نقصان میں نہ اٹھاتا. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے, نہ عطائی نہ ذاتی, یہ سب 420 ہے. اللہ کے نبی کو صرف غیب کی اطلاع. دیکھ رہے ہیں جناب حضرات, افو خان وہابی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا مطلق انکار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ذاتی علم غیب ہے اور نہ عطائی, یعنی حضور کو خود بخود بھی نہیں ہے, خود بخود تو ہم بھی نہیں مانتے, اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا دیا ہوا عطا کیا ہوا علم غیب بھی نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا, اگر نہیں سمجھ میں آیا ہو تو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیجئے, سن لیجئے, واپس کر لیجئے. خیر, کتنے دشمن ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں. پتا چلا کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں, جو اللہ کے نبی ہیں, جو اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ رب العزت ان کو اپنے علم غیب کی خبریں بتا دیتا ہے, باتیں بتا دیتا ہے, علم غیب بتا دیتا ہے. جو غیب کی خبریں ہوتی ہیں, جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں, جو غیب کا علم ہے, اس کا علم اللہ رب العزت اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیارا اور محبوب اس کا نبی کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں سے کہ جو تم اپنے گھر میں کھا کے آتے ہو اور جو تم چھپا کے رکھتے ہو میں جانتا ہوں. بتائیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو افو خان کیا بتانا چاہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی سے پھر علم میں آگے بڑھ جائیں گے. اچھا, یہ وہابی اگر عیسائیوں کو دین کی دعوت دینے جائیں تو کہ دعوت دے سکتے ہیں؟ کیا وہ عیسائی جو ہیں وہ ان کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کریں گے. وہ تو کہیں گے ہم ایسے نبی کا کلمہ کیوں پڑھیں جس کو غیب کا علم ہی نہ ہو. ہمارے نبی کو تو غیب کا علم ہے, وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہارا ہی قرآن ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم اپنے گھر میں چھپا کے رکھتے ہو, جو کھا کے آتے ہو. ہم ایسے نبی کا کلمہ کیوں پڑھیں جس کو غیب کی خبر نہ ہو؟ معاذ اللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین. کبھی بھی یہ عیسائیوں کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے. اللہ حافظ. آگے کی بات پھر انشاءاللہ بتاؤں گا. اگلی ریکارڈنگ سنیں.
हेलो जी, कॉल क्यों काट दिया अफू साहब? अरे भाई 1 घंटा हो गया था ना, फोन कट गया ऑटोमेटिक। बोलिए। अच्छा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैं गैब नहीं जानता, है ना? तो और कौन अल्लाह रब्बुल फरमाएगा? इज्जत फरमा रहा है कि मेरे नबी गैब बताने पर बखील नहीं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अरे गैब बताने पे वकील नहीं है, इसका माना मैं पहले आपको बता चुका हूँ प्यारे भाई। एक मिनट देखिए, मैं अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने जो गैब की बातें बताई, अल्लाह के नबी ने वो तमाम गैब की बातों को बता दिया। कोई चीज को मेरे भैया ना तो छुपाया ना कुछ, क्योंकि अल्लाह के नबी गैब बताने में को इल्म गैब हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना वो इल्म गैब नहीं है। कैसे नहीं है? वो गैब की इत्तला है। गैब की इत्तला तो फिर गैब नहीं अच्छा रहा। ठीक है, ठीक, एक मिनट। मैंने आपसे कहा कि भाई ये फला आदमी है अब्दुल्ला साहब, इनके वालिद का मतलब भाई इंतकाल हो गया, ये मैंने आपको इत्तला दी, ठीक है। अब ये जो मेरे भाई इत्तला है, ये अगर आपने इसको मेरे भाई कोई और को बता दिया तो क्या आप इसको मेरे भाई बोल दोगे ये तो अताई इल्म गैब है? नहीं जनाब, इसको कहेंगे कि मेरी दी हुई इत्तला को आपने मेरे भाई किसी और को इत्तला कर दिया, और इसमें आपने कंजूसी नहीं की, क्योंकि जो मैंने आपको बताया वही आपने उतना बताया, कोई कंजूसी आपने नहीं की। अच्छा ये सुनिए, अब समझ में आ गया आपकी आयत का मफहूम? छुपी हुई चीज गैब है या ढकी मतलब दिखती हुई चीज गैब? भाई गैब कुछ भी हो सकता है, जो अनसीन चीजें हैं आमतौर पे इसको कहते हैं, जिसको ना कोई देख पाए ना कोई सोच पाए, होने वाले में क्या वक्त में आएगा, आने वाले कल में क्या होगा, ये सब अल्लाह के नबी को नहीं पता था। अगर अल्लाह के नबी आने वाले कल के बारे में जानते होते, गैब जानते होते, तो सहाबा फालतू में काहे के लिए मेहनत करते? अल्लाह के नबी से पूछ लेते, बताइए कल होने वाली है जंग, बताइए हम जीतेंगे या हारेंगे। नहीं, तो मेरे आका ने तो लड़ रहे हैं, जंग में नमाज पढ़ रहे हैं। ग़ज़वा बदर का वाकया बताया है, अबू जहल को बताया है कि अबू जहल इस जगह मरेगा, कहाँ मरेगा, ये सब मेरे भाई जगह मरेगा। ये अल्लाह ने इत्तला दी थी ना अल्लाह के नबी को, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो यही तो गैब है। अरे इल्म गैब की तारीफ में आपको पहले बता चुका हूँ कि इल्म गैब उसको कहते हैं ऐसा इल्म जो बिना हवा से खमसा के पता चल जाए। चलिए आप इल्म गैब की सही से तारीफ कीजिए, सही तारीफ कीजिए। सही तारीफ है ऐसा इल्म जो बिना हवा से खमसा के पता चल जाए। और बस पूरी बात बोलिए, आधी वो लाइन फाइनल यही, पूरी बात बोलिए। एक लाइन में सारा वाजिह एकदम साफ। हम ज्यादा लंबी चौड़ी एक पूरे पन्ने की आपको नहीं बताएंगे तारीफ, सिंपल तारीफ कि ऐसा इल्म जो बिना हवा से खमसा के पता चल जाए वो इल्म गैब है। आपने तो अरबी की कोई आयत भी नहीं पढ़ी अभी तक। कौन सी अरबी की आयत? आपने कुरान पाक की कोई भी अभी आयत नहीं पढ़ी है। अच्छा मैं ये कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ईसाइयों के पास जब आप इस्लाम की दावत लेके जाएंगे तो आप क्या कहेंगे उनको? उनसे कहेंगे कि हमारे नबी गैब नहीं जानते, आप हमारे नबी का कलमा पढ़ लो। हाँ तो क्या मतलब, क्या अल्लाह के नबी के ऊपर आदमी तभी भाई वो ईमान को लेके आएगा जब उसके इल्म गैब होगा? ईसा अलैहिस्सलाम तो अपनी उम्मत के लोगों से फरमा रहे हैं कि मैं जानता हूँ जो तुम खाते हो, जो छुपा के रखते हो, जमा करते हो। हाँ तो उनको अल्लाह बताता है ना मेरे भाई, ईसाइयों को हम बताएंगे ना, तो वो गैब नहीं रहेगा। अरे भाई जो चीज अल्लाह सुब्हान व तआला अपने मेरे भाई नबी को इत्तला देता है वो इल्म गैब उसको नहीं बोलेंगे। यही तो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ। कुरान की एक आयत ऐसी बताइए जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बताया हो कि मैंने अपने नबियों को जो गैब की बातें बता दी वो गैब नहीं रहा। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी को एक राज की बात बताई थी, और अल्लाह के नबी की जो बीवी थी उन्होंने दूसरी बीवी को वो बात को बता दिया था, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला ने इसकी जो बात थी, इत्तला थी, खबर थी, वो अल्लाह के नबी को दे दी वही के जरिए। तो अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी से पूछा कि जो मैंने तुमसे बात बताई थी क्या तुमने मतलब फला को बता दिया? तो उनकी बीवी ने क्या पूछा कि आपको ये बात कहाँ से पता चली? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे आसमान वाले रब ने मुझे बताया। तो अब बताइए, अगर अताई इल्म गैब होता तो अल्लाह के नबी खुद से ना पता कर लेते कि अच्छा मैंने तुमको राज बताया था, तुमने फला को बता दिया? ये सब पीठ पीछे कर रही हो। और ध्यान रखना, मुझको अल्लाह ने अताई इल्म गैब दे दिया है, मेरी पीठ पीछे कोई बात ना करना, मुझे सब पता चल जाता है। नहीं, किसी बीवी का कीदा नहीं कि अल्लाह के नबी को अताई इल्म गैब था, किसी सहाबी को नहीं, यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी नहीं है। आप मतलब सारी दुनिया को तो छोड़िए, जिस हनफी मतलब जो फिक है और जो हनफी मसलक है आप उसके दावेदार है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाकायदा दलील दी सूरे मेरे भाई
اس میں آتا ہے نحل میں آیت نمبر 65 میں کہ اس زمین اور آسمان کا علم غیب صرف اللہ کو ہے. یہ عقیدہ واضح کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رب نے. العزت کا علم ذاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ عطائی ذاتی ہے، اور اللہ رب عطائی العزت تو کا دیا ہوا 420 ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ذاتی عطائی ہی 420 ہے، اسی میں 2 نمبری ہو رہی ہے. آپ نے اللہ رب العزت کو جھوٹا بنا دیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے علم غیب کی پاور عطا کر دی. دیکھیے علم غیب ایک پاور ہے، اس کو اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. جب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہہ دیا کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ اپنے کلام کو مطلب بار بار پھیرتا نہیں ہے کہ ایک جگہ کہہ دے کہ ہاں مجھے، بعد میں کہہ دے میں نے اپنے نبی کو بھی پاور دے دی. یہ سب میرے بھائی اللہ پہ آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت تو یہاں قرآن پاک میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ نمبر ہے 179 سورہ آل عمران. تو اس میں علم غیب نہیں ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے بھائی. اللہ بھائی عزت یہاں پہ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے بھائی نور حسن بھائی تمہیں غیب کا علم عطا کرے. اللہ رب العزت بھی یہی فرما رہا ہے، غیب کا علم عطا نور کرے. حسن بھائی آپ اس چیز کو مان لیجئے کہ دلیل آپ کے پاس میرے بھائی نہیں ہے واضح. ارے آپ قرآن کا انکار کر رہے ہو جناب. اس میں کوئی چھوٹے بڑے کا مسئلہ نہیں ہے، ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے. مان لیجیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے واضح. دیکھیے سنیے، آپ قرآن کا انکار کر رہے ہو، آپ کو توبہ کرنا ہوگی. آپ نے کہا تھا کہ میں توبہ کر لوں گا، اب آپ توبہ کیجیے. تو یہ قرآن کا انکار میں نے کہاں کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ آیت بالکل صحیح ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 179 بالکل صحیح ہے. میں اس کا انکار ہی نہیں کر رہا ہوں. اس سے جو بات آپ آ کر کر رہے ہو اس سے انکار کر رہا ہوں. مان بھی تو نہیں رہے ہو. اللہ رب العزت دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ لالت و ہلاکت، بھائی سن تو لیجیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں مطلب ارشاد فرماتا ہے کہ لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں پہ. اب یہ آیت اگر پڑھ کے آپ نے یا میں نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا اور اس سے ماننا بھائی اپنی عقل سے لے لیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آج سے نماز پڑھنا بند. تو ایسا نہیں ہے نا. پوری آیت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں پہ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں. تو اس سے ماننا ہم کیا لیں گے کہ نہیں ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، اپنی دل سے نہیں کہ خالی 1 ٹائم کی پڑھی تو 4 ٹائم کی چھوڑ دی، یا 2 ٹائم کی پڑھی تو میرے بھائی 3 ٹائم کی چھوڑ دی. تو اس آیت کو ہم نے اللہ کے نبی سے سمجھا نا. اسی طریقے سے جو یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 179 ہے، یہ اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی. اللہ کے نبی نے اس کو صحابہ کو کیسے سمجھایا، صحابہ کا کیا عقیدہ بنا، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. دیکھیے افو بھائی، دکھائیے آپ خدا کی بات کو نہیں مانتے ہو، یہ میرا دعویٰ ہے. یہ تو بھائی آپ کا الزام ہے. الزام نہیں، یہ آپ نے ثابت یار کر دیا. ایسے تو میں بھی الزام لگا سکتا ہوں کہ آپ دین اسلام کے ماننے والے نہیں ہو، تو یہ سب بات اچھی تھوڑی نہ ہوتی ہے. ایک منٹ، رسول اللہ کی آپ صرف ان باتوں کو مانتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے آپ کہنا گوارا ہی نہیں سمجھا. رسول اللہ سے کہلوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا. کیا کہلوایا؟ اللہ رب العزت نے خود کہنا گوارا نہیں کیا. کیا فار ایگزامپل؟ اللہ رب العزت نے یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ یہ میرے نبی غیب نہیں جانتے، بلکہ رسول اللہ سے کہلوایا اے محبوب تمہاری باتیں تم کہو. ہاں، اور جہاں پہ رسول اللہ کے غیب کی ارے اللہ کے بندے بیان کرنے کی. ایک منٹ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ صاحب ایک منٹ آپ نے جو یہ میرے بھائی جھوٹ بولا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے، آپ اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانتے ہو. میں نے سچ بولا ہے. آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات میں اپنی زبان ڈال دی، اپنی تعویل کر دی. ٹھیک ہے، یہی کام میرے بھائی اچھا نہیں لگتا ہے. کیا میں نے کیا کہہ دیا آپ سے؟ آپ نے کیا کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کرے گا، نبی اپنے منہ سے اپنی بات کرے. واہ رے واہ، یہ میرے پہ کون سی آیت میں اللہ نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے، ایک منٹ، میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ خود نہیں کہا کہ یہ میرے نبی غیب نہیں جانتے، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا. اچھا، یعنی کہ جو مطلب جو یہ اللہ کا کلام ہے یہ میرے بھائی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ کا کلام آپ نہیں مانتے اس کو؟ ہاں تو پھر آپ ابھی شروعات میں آپ نے ہم سے کیا پوچھا تھا کہ افو بھائی اگر کوئی ایک میرے بھائی اگر اس کا بھی انکار کرے حرف کا بھی تو وہ کیا رہے گا اسلام کے اندر باہر؟ ابھی آپ ہی نے سوال پوچھا تھا نا. دیکھیے قرآن کا ایک کلام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے،
وہ ہو سکتا ہے منسوب اللہ کے نبی کی طرف ہو، اللہ کے نبی کو اس میں میرے بھائی وہ کہا جا رہا ہو کرنے کے لیے، لیکن کلام تو وہ اللہ کا ہے نا، آپ اس کو اللہ کے نبی کا تھوڑی نہ بنا سکتے ہیں۔ ایک منٹ، جو آپ آیت پڑھ رہے ہو بار بار، اللہ رب العزت سورہ الانعام آیت نمبر 50، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، اور سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت 188 اللہ کے نبی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی وہ غیب جانتے تو وہ اپنے لیے جو بھلائی ہے اس کو چن لیتے اور کبھی ان کو نقصان نہ ہوتا۔ ایک منٹ، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا رسول اللہ فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ سے جو ہے خدا کہلوا رہا ہے، یہ بتائے۔ یہ تو بیسک بنیادی بات ہے نا کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ سے کہلوایا اللہ رب العزت نے یا خود کہا؟ بس مجھے اتنا بتائیں آپ۔ اللہ کے نبی اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، سب اللہ کی جو بھی اللہ کے نبی دین میں بولتے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ سے کہلوایا نا، خود کیوں نہیں کہا یہ بتائیں آپ؟ کیا خود نہیں کہا؟ اچھا اب آپ کا سوال سمجھے، سنیے سمجھ گئے آپ کا سوال۔ آپ دیکھیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تو آئے نہیں، انسانوں کے وہاں کے لوگوں کو اگر کوئی سمجھائے گا تو وہ کون سمجھائے گا؟ انسان سمجھائے گا نا، جو میرے بھائی اللہ نے چنا ہوگا نبی کو، ٹھیک ہے؟ نبی اپنی میرے بھائی اپنی زبان سے جب کہیں گے اپنی قوم کے لوگوں کو، تبھی تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ خود آئے گا زمین پہ کہنے کے لیے، نبی سے تو کہلوائے گا نا۔ ساری شریعت میرے بھائی نبی سے پہنچائی ہے تو یہ بھی بات کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ذریعے ہی پہنچائے گا۔ اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو آپ میرے بھائی کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ یہ جو آیا ہے ہاں تم فرماؤ نبی، یہ کیوں آیا ہے؟ تم فرماؤ نبی کہ میں غیب نہیں جانتا، مطلب ارے اللہ کے نبی کے دور میں وہاں کے جو میرے بھائی جو کافر تھے، مشرک تھے مکہ کے، وہ لوگ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ٹھیک ہے؟ نبی تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایسا ہو ویسا ہو، اس کو سب پتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے اس کا جواب دیتا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ ان سے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ دیکھیے یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ اس ٹائم کے جو کافر مشرک تھے، دشمن رسول تھے، دشمن دین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں کس کام میں فائدہ ہوگا، کس میں نقصان ہوگا، قیامت کب آئے گی، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور کہتے تھے کہ دیکھیے ہم لوگ کو آپ میرے بھائی بیچ میں ڈالے تھے، قیامت کے بارے میں ہم نہیں کہتے، ہمارا تو سیدھا عقیدہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کو ذاتی علم ہے، ٹھیک ہے۔ ارے بھائی یہ ذاتی عطائی یہی تو 420 الگ کھیل کھیل کے میرے بھائی لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے بھائی آپ لوگوں نے۔ کیوں؟ اس میں ذاتی اور عطائی کا کوئی میرے بھائی مسئلہ ہی نہیں۔ علم، آپ کو ایک چیز بتا رہے ہیں، علم غیب ایک پاور ہے، آپ بات کو سمجھیے گا، علم غیب ایک پاور ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب مانیے میرے پاس بھائی ایک چشمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں یہ کہوں کہ یہ میرا ذاتی میرے بھائی کیا ہے، یہ میرا ذاتی ہے چشمہ۔ اب یہی چشمہ اگر میں آپ کو دے دوں تو یہ ہو جائے گا کہ افو خان نے، ٹھیک ہے، جو ہمارے جو بھائی یہ نور بھائی ہیں، ان کو اپنا جو یہ چشمہ ہے عطا کر دیا، تو اب یہ آپ کے پاس ہو گیا عطائی، ٹھیک؟ لیکن جو میرا ذاتی چشمہ تھا وہ تو میرے سے دور ہو گیا نا، کیونکہ میں نے اپنا چشمہ آپ کو دے دیا، تو میرا ذاتی جو چیز ہے وہ آپ کے پاس ہو جائے گی عطائی۔ یعنی کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب تھا تو گویا معاذ اللہ تعالیٰ کو تو علم غیب بھی میرے پہ ختم ہو گیا، کیونکہ پاور تو میرے بھائی ایک ہی ہے نا۔ اب اس پاور کو میرے بھائی کتنا مطلب گندا عقیدہ، اللہ رحم کرے بھائی، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ سن رہے ہیں حضرات، ان وہابی غیر مقلد افو خان نام نہاد اہل حدیث، سنی آپ نے ان کی مثال، کہہ رہے ہیں جو اللہ کی پاور تھی اگر وہ رسول اللہ کو دے دی تو پھر رسول اللہ پہ تو علم غیب رہا ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ کہاں سے دلیل دیکھ کے لے کے آتے ہیں، کہاں سے چھانٹ کے لے کے آتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے خزانے میں کمی ہے؟ ایک حافظ ہوتا ہے
اور وہ 50 بچوں کو حافظ بنا دیتا ہے، کیا وہ خود حافظ نہیں رہتا پھر جب وہ لڑکوں کو حافظ بنا دیتا ہے؟ اللہ رب العزت انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ایک چراغ سے کیا 100 200 1000 2000 10,000 چراغ نہیں جلائے جا سکتے ہیں؟ چراغ روشن نہیں ہو سکتے ہیں؟ آپ ہی فیصلہ کریں سنی مسلمانوں، وفادار رسولوں، جس کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، کفر کی جو ہے ذلت ان کے قسمت میں ہے، ان کے نصیب میں ہے، ان لوگوں کو میں منوا نہیں سکتا۔ صرف بتا دینا میرا کام ہے، منوانا میرا کام نہیں ہے۔ انہوں نے چشمے کی ایک اپنی طرف سے دلیل پیش کی اور انہوں نے مثال دی، کیا معاذ اللہ افو خان کے چشمے کی طرح اللہ رب العزت کے خزانے ہیں؟ آپ ہی فیصلہ کریں مسلمانوں، میں کچھ نہیں کہوں گا، میرا کام صرف بتا دینا ہے۔ افو خان اللہ رب العزت کے علم کی تعلق سے جو ذاتی آیتیں ہیں ان کو تو مانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عطائی اللہ رب العزت کا علم ہے، جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اور خود خدا نے اعلان فرمایا، اس کو افو خان نہیں مانتا۔ کوئی بڑا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا گنائے، اپنے لیے عاجزی انکساری بیان کرے، کیا وہ چھوٹا ہو جائے گا؟ بہرکیف اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کئی بار فون کاٹ کے بھاگا۔ پہلی بار میں اس نے جھوٹ بولا کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ نہیں ہوا تھا، وہاں 54 منٹ ہوئے تھے، 54 منٹ کچھ سیکنڈ۔ جھوٹ تو دیکھو، پھر سے یہ فون کاٹ کے بھاگ گیا، اور یہ لاسٹ میں پھر سے فون کاٹ کے بھاگے گا، یہی بھاگے گا۔ اللہ حافظ۔ ہلو جی، فون کاٹ کے کیوں چلے گئے ہو؟ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب نہیں سنا۔ ارے بھائی آپ تو ایک ہی بات بار بار گھوم پھر کے کہہ رہے ہو میرے بھائی۔ آپ نے کہا کہ میں نے اپنا چشمہ بات کرے، ورنہ بات کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیے سنیے، آپ نے کہا کہ میں نے اپنا چشمہ آپ کو دے دیا، اور میں نے جب آپ کو اپنا چشمہ دے دیا تو آپ کے پاس ہو گیا آٹھائی، میرے پاس نہیں رہا۔ کیا کیا کیا؟ آپ نے اپنا چشمہ مجھے دینے کا کہا تھا نا، کہ میں نے نور بھائی کو چشمہ دے دیا، میرے پاس نہیں رہا۔ بھائی میرے پاس مثال تھی، پھر سے اس کو سن لیجیے، اس کے بعد آرام سے اس کا جواب سن لیجیے۔ سنیے ارے پہلے مثال تو سنیے، جواب بعد میں دیجیے گا نا۔ آپ تو میرے بھائی دیکھیے غصہ مت کیجیے آپ کو بھائی، دیکھیے غصہ مت کیجیے۔ آپ میرا سوال سن نہیں رہے، مثال میری سن نہیں رہے، اور میرے پہ جواب کا پہلے دینے کی کوشش کر رہے۔ آپ نے کہا اگر اللہ کو علم غیب تھا اور رسول اللہ کو دے دیا، تو رسول اللہ کو جب علم غیب دے دیا تو خدا سے نہیں بچا۔ آپ نے یہ الفاظ بولا نہیں؟ بولا کہ نہیں بولا؟ نہیں، آپ جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں ویسا نہیں بولا۔ غلط۔ اچھا کیسے؟ آڈیو ٹیپ ہو رہی ہے میرے بھائی، پہلے بھی ٹیپ ہوئی ہے، یہ بھی ٹیپ ہوئی، ساری آڈیو آپ کو بھیج دیں گے، آپ خود سن لینا۔ دوبارہ بتا دیجیے، مجھے ریپیٹ کر دیجیے اس کو، کیا بولا تھا آپ نے؟ آپ نے جب کہا ذاتی علم غیب، عطائی علم غیب، تب میں نے آپ کو سمجھایا بھائی یہ ذاتی اور عطائی یہی تو میرے پہ 420 ہے، انہی کے نام سے ہو رہی ہے 2 نمبری۔ پوری بات کہہ دیں۔ ہاں پوری بات، ٹھیک۔ یہ جو میرے بھائی ذاتی ہے، عطائی ہے، اسی کے نام سے تو میرے بھائی 420 ہو رہی ہے، 2 نمبری ہو رہی ہے، تبھی تو لوگوں کے عقیدے واضح نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں نے ذاتی، ایک منٹ سن لیجئے، تو میں نے ذاتی اور عطائی کے اوپر آپ کو مثال دی تھی کہ مان لیجئے کہ میرا نام افو خان ہے، آپ کا نام ہے بھائی، وہ آپ کا نام کیا ہے؟ نور حسن، ٹھیک ہے؟ تو افو خان کے پاس ایک مان لیجئے میرے بھائی ایگزامپل کے طور پہ میرے پاس میرے بھائی کیا ہے؟ چشمہ ہے، ٹھیک؟ وہ چشمہ بھائی وہ میرا اپنا افو خان کا ہے، ٹھیک ہے؟ ذاتی چشمہ ہے، وہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ چشمہ میں نے آپ کو دے دیا، یعنی کہ آپ کو عطا کر دیا۔ تو جب میں نے آپ کو عطا کر دیا میرے بھائی چشمہ، تو وہ چشمہ آپ کے پاس تو ہو گیا عطائی، کہ ہاں بھائی یہ افو خان نے ہم کو عطا کیا ہے چشمہ، یعنی کہ افو خان نے ہم کو دیا ہے تحفے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو میرا چشمہ تھا وہ تو آپ کے پاس پہنچ گیا نا، تو چشمہ وہ آپ کے پاس پہنچ گیا، میرے پاس تو بچا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے علم غیب ایک پاور ہے، جو ایک پاور ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس زمینوں اور آسمان کا جو علم غیب ہے وہ صرف اللہ کو ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے علم غیب
علم غیب کی جو پاور تھی وہ اللہ کے نبی کو عطا کر دی، تو گویا معاذ اللہ کے پاس تو جو ذاتی علم غیب تھا وہ تو میرے بھائی بچا ہی نہیں. تو یہ آپ کے حساب سے میں آپ کو جواب دے رہا تھا. نہیں، آپ نے ابھی پوری بات نہیں، آپ نے کہا خدا کے پاس تو ختم ہو گیا، رسول اللہ کو جب دے دیا تو ایسا بولا تھا نا آپ نے. کس کو؟ آپ نے یہ کہا تھا نا کہ جب کیا کہا تھا میں نے ابھی آپ کے سامنے تو رسول اللہ تعالیٰ پہ تو ختم ہو گئی. پھر میں نے کیا کہا تھا میں نے آپ کے سامنے ابھی بول دیا. بھائی ہمیں کیا کہنا تھا میں نے ابھی آپ کے سامنے اسی لیے پھر سے بول دیا. اچھا چلیے سنیے، آپ نے اللہ رب العزت کی عطا کو، اللہ رب العزت کے خزانے کو آپ نے اپنی طرح سمجھ لیا، جیسے آپ کے پاس تو اللہ رب العزت کا وہ چشمے کی طرح علم ہے کیا؟ چشمے کی طرح سارا کچھ ہے کیا؟ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی ہے اللہ رب العزت کی؟ جواب دیجیے. اللہ رب العزت کے یہاں کسی خزانے کی کسی چیز کی کمی ہے؟ ارے بھائی دیکھیے آپ کو میرے بھائی کوئی نہیں، جیسے آپ نے مثال دی اپنے اوپر، جیسے آپ نے اپنے اوپر مثال دے دی، تو کیا اللہ رب العزت کو آپ اپنے طرح مانتے ہیں؟ بھائی میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دینی مثال، میں نے ذاتی اور عطائی کی مثال آپ کو دی. اچھا سنیے، اب میں بھی کیونکہ یہ کھیل جو میرے بھائی مارکیٹ میں بھائی جو اسٹارٹ ہوا ہے وہ ہمارے بریلوی بھائیوں نے اسٹارٹ کیا ہے. ذاتی عطائی دیکھیے سنیے، ہر مسئلے میں ذاتی عطائی، یعنی مطلب یہاں تک کہ جو میرے بھائی شرک ہے اس میں بھی مطلب بھائی وہ ذاتی عطائی. ہم کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے مدد مانگو، تو کہتے نہیں ہم پیر بابا سے درگاہ مزار سے اس لیے مدد مانگ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. نہیں ہر چیز میں میرے بھائی عطائی بول کے آپ لوگ نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. بھائی سنیے، ایک چراغ ہے، اس چراغ سے کتنے چراغ جل سکتے ہیں معلوم ہے؟ کتنے جل سکتے ہیں آپ بتائیے، کتنے چراغ جل سکتے ہیں؟ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، کوئی گنتی نہیں ہے. دیکھیے آپ کی مثال ایسی ہے کہ جو کچھ میرے بھائی چھپی ہوئی بات ہے اس کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو اس کو عطائی علم غیب ہے. ایک بندہ حافظ ہے، اگر وہ لاکھوں آدمی آپ کے عقیدے کے حساب سے تو علم غیب آپ کو بھی ہو گیا، ہم کو بھی ہو گیا. بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو مارا جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہے تو ہم کو بھی علم غیب ہو گیا نا پھر. بھائی دیکھیے بتائیے نا، جیسے پہلے بات ہو رہی تھی ہم کو بھی ہو گیا پھر عطائی علم غیب. جیسے سنیے، جیسے پہلے بات ہو رہی تھی ایسے ہی بات کیجیے. اللہ رب بھائی میں وہی سمپل سوال کر رہا ہوں، اس کے بعد میں چپ ہوں، آپ اس کا آرام سے جواب دیجیے گا. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ابھی آئے نہیں ہے نا، ابھی آنے والے ہیں نا، غیب کی بات ہے نا. یہ ایک حافظ 1 کروڑ آدمیوں کو حافظ بنا دے، کیا اس کا علم ختم ہو جائے گا؟ ارے بھائی یہ تو میرے بھائی تعلیم ہے، علم کی. دیکھیے آپ کہیں کی ٹانگ توڑ کے اپنا مسئلہ نہ ثابت کیجیے. یہاں بات علم غیب کی ہو رہی ہے. دیکھیے علم غیب کی میں بات کر رہا ہوں، جیسے تم نے یہ کہا علم غیب کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اگر کوئی چھپی ہوئی بات کو اگر جان لے تو اس کو عطائی علم غیب ہو جائے گا. ایک منٹ، یہ جو مولویت پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، یہ بھی علم ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں. ہاں تو علم ہے نا، لیکن یہ علم غیب عطائی تھوڑی نا ہے. علم غیب بتائیے. یہ میں آپ کی مثال سے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیا اس کو ہم عطائی علم غیب کہیں گے؟ ایک منٹ، ایک بندہ جاہل ہے، حافظ بھائی بچپن میں ہم اسکول جاتے تھے تو ABCDEFG مطلب یہ جو ہم کو یاد ہے حفظ ہے، تو اس کا مطلب ہم کو عطائی علم غیب ہے. قرآن کی بات کیجیے، ستارے کی بات کیجیے، یہ ABCD مجھے مت سناؤ. ارے بھیا کیوں ہے نا؟ نہیں ABCD یہ تو مثال ہے. ارے ٹھیک ہے، الف با تا سا، ٹھیک ہے، الف با تا سا، ٹھیک ہے. یہ میرے بھائی جب ہم کو مطلب بھائی بچپن میں جب ہم جاتے تھے پڑھنے، ہم کو میرے بھائی اچھے سے اس کو میرے بھائی یاد ہو گیا، تو کیا اس کو عطائی علم غیب بولیں گے؟ میں نے علم غیب کہا اس کو. تو بات علم غیب کی ہو رہی ہے تو مثال علم غیب کی دیجیے نا. اچھا ایک منٹ، اللہ رب العزت کو آپ نے جھوٹا ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بھائی دیکھیے آپ لوگ تو اپنے منہ کے الفاظ ہمارے منہ میں ڈالے رہا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. ہاں تو مسلط کا معنی بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معنی بتائیے مسلط کا. ہاں اس کا معنی کیا ہوتا ہے مسلط کا؟ مسلط کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت اپنے علم غیب پر اپنا علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا. ہاں ظاہر اپنے پسندیدہ رسولوں کے. ظاہر نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اوپر جو علم غیب تھا اس کو ظاہر کیا، اس کی اطلاع دی، خبر ان کو ہاں دیا. عطائی علم غیب تو نہیں دیا نا. اب آپ دیکھیے اپنی مثال میں آپ اٹک گئے. اچھا ایک منٹ،
یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، مجھے بس اتنا سمجھا دو۔ بھائی یہ قرآن کی آیت اتنا کہہ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھائی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو علم غیب ہے وہ کسی کو دے دے، لیکن وہ ظاہر کر سکتا ہے جو غیب کی باتیں وہ پسندیدہ مطلب جو انبیاء رسولوں میں سے وہ چن کے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتائے گا نہیں تب تک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہونے والا ہے؟ آپ نے ترجمہ ہی نہیں پڑھا، دوبارہ سنیے۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ میں ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں، میں اس کا معنی مفہوم آپ کو سمجھا رہا تھا۔ یعنی اپنے محبوب بندوں کو، اپنے محبوب رسولوں کو اپنے علم غیب پر مسلط کرتا ہے، مسلط فرماتا ہے، اپنی علم غیب پہ مسلط۔ ابھی پہلے آپ نے میرے بھائی صحیح کہا تھا کہ غیب کی جو بات ہے، خبر ہے، اطلاع ہے، ظاہر ہے، اب آپ نے کہہ دیا اپنا علم غیب۔ مطلب بھائی کتنا جھوٹ بولو گے اللہ کے بندے، کھلے عام جھوٹ بول لو۔ میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ آدھے منٹ پہلے بھی آپ نے کچھ اور کہا ہے، آپ نے کہا کہ اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، مسلط کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ اب آپ نے اس کو فوراً کہہ دیا کہ اپنا علم غیب دے دیتا ہے۔ مطلب کوئی ایک جگہ ٹکو گے کہ نہیں ٹکو گے بھائی؟ مسلط کا معنی آپ بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ ہاں ظاہر کرنا ہے بھائی، ہم آپ ہی کے بات سے میرے بھائی بالکل اتفاق رکھ رہے ہیں۔ مسلط بھائی وہ نہیں کرتا، مطلب ظاہر نہیں کرتا۔ ایک منٹ، اللہ تعالیٰ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو ظاہر کرنا الگ ہوتا ہے، علم غیب کی پاور دے دینا الگ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنی سی بات میں آپ جلیبی کی طرح میرے بھائی گھوم رہے ناچ رہے، آپ توبہ کرو نہ کرو، آپ توبہ کرو نہ کرو، اب زبردستی توبہ کر لیں میرے بھائی۔ عقیدہ باطل آپ کا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھائی اللہ کے نبی کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4855۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آنے والے کل میں کیا ہوگا جانتے تھے، غیب کی بات جانتے تھے، وہ جھوٹا ہے۔ ایک منٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنیے، حضرت اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ حضور اللہ کے نبی صحابی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو حضور بھائی سن لیجئے بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، انصار کی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، وہ جو ایک سائڈ والا جو ڈھولک ہوتا ہے ڈف، اس کو بجا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو انصار کی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ ایک آشار کو پڑھتی ہیں کہ ہم میں ایک نبی ایسا ہے جو غیب کی بات جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فوراً ان انصار کی چھوٹی بچیوں کو ٹوکتے ہیں کہ نئی بچیوں یہ مت بولو، میں غیب نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی نے تو خود ان بچیوں کو ٹوک دیا جو بچیاں کہہ رہی تھی کہ ہم میں ایک نبی ایسا ہے جو غیب کی بات جانتا ہے۔ حضور نے ان کے ساتھ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ حضور کو مطلب جہاں پہ آپ لوگ اٹکتے ہوا کرتے نہیں، وہ دنیا کا مقصد کچھ الگ تھا، وہ باطنی مقصد الگ تھا۔ حد ہے میرے بھائی، جھوٹ بولنے دین کا تماشا بنا دیا بھائی آپ لوگوں نے۔ دیکھ رہے ہیں جناب حضرات، یہ پھر کال کاٹ کے فرار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کیسے کیسے جھوٹ بولے ہیں، کیسی کیسی مکاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ یہ وہابی افو خان الہ آبادی وہابی غیر مقلد اہل حدیث اہل حدث اہل خبیث یہ کہہ رہا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، اور اس نے اپنی آڈیو میں اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ذاتی علم ہے، نہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا، نہ ذاتی ہے نہ عطائی علم غیب۔ میں کسی بد مذہب بدعقیدے وہابی دیوبندی کے لیے یہ نہیں بتا رہا ہوں، صرف میں مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں، ان دیوبندیوں وہابیوں سے دور رہو ورنہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا علم غیب اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے۔ اس افو خان وہابی اہل حدث کو میں نے قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھ کے سنائیں جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے اپنے محبوب نبیوں کے لیے، اپنے محبوب بندوں کے لیے، اپنے پیغمبروں کے لیے، کہ اللہ رب العزت
علم غیب کے لیے اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ہے. اور یہی کتاب، یہی حوالہ تقویت الایمان سے بھی ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض علم غیب اپنے نبیوں کو عطا کیا. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں، ثبوت آپ کے سامنے ہے. کون نبی کی وفاداری میں بول رہا ہے اور کون نبی کی غداری میں بول رہا ہے. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تسلیم نہیں کرتے، انبیاء اکرام کے کمال کو نہیں مانتے، یا پھر ان میں رہنا پسند کریں گے جو انبیاء اکرام کے کمال کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تسلیم کرتے ہیں. اور یہ قرآن کا فرمان ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. جو قرآن کے ایک حرف کا، ایک نقطے کا بھی انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. ہم اللہ رب العزت کے ذاتی علم کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی علم کو بھی مانتے ہیں. جو آیتیں اللہ رب العزت کے ذاتی علم کے تعلق سے ہیں ہمارا ان پر بھی ایمان ہے، اور جو رسول اللہ کے لیے عطا کردہ علم غیب ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. مگر دیوبندی اور وہابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تسلیم نہیں کرتے. اللہ حافظ، فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں. میرا کام تھا بتا دینا، میں نے بتا دیا. کسی کو زبردستی منوانا میرا کام نہیں. فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ کن لوگوں میں رہنا پسند کریں گے، نبی کے دشمنوں میں یا نبی کے وفاداروں میں. اللہ حافظ.